لیکن کیونکہ آج کی مجلس یوم جمہوریہ کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے اور یوم جمہوریہ پورے ہندوستان میں منایا جا رہا ہے، اس اعتبار سے جب حضرات نے میرا موضوع ایک دوسرا مقرر کر دیا ہے تو اسی موضوع پر دربار عرض کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے ہم کو دین عطا فرمایا، یہ دین اس طرح ہم کو ایمان دیتا ہے، علم دیتا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر آزاد کر دیا اس دین کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے غلامی کا سلسلہ عام طور پر رائج تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلامی کے سلسلے کو ختم فرمایا۔ ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں نے ایک عرصے تک حکومت کی اور اس زمانے میں ہندوستان دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ملک تھا، دنیا میں سب سے زیادہ امن والا ملک تھا، عالم کی بادشاہ ہے زمانہ۔ اور بعد کے پھر کچھ حضرات نے اور حکومت کی، پھر اس کے بعد میں انگریز لوگ رہنے والے مسلمانوں کو عیسائی بنا دیا، ان لوگوں سے بھی مقابلہ کیا۔ ہمارے علماء کرام نے بڑے بڑے پادریوں سے مناظرے کیے، مقابلے کیے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے پادری بٹر سے مقابلہ کیا، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے اس سے مقابلہ کیا اور پادری بٹر کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ تو ایک تفصیلی واقعہ ہے اور پھر اس مناظرے کی پوری تفصیلات اظہار الحق کے نام سے کتاب میں حضرت تجربہ کرتی ہے تو موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے مسلمانوں کا جو ضبط کیا تو اس کی وجہ سے ہمارے قائدین نے اس بات کی کوشش کی کہ ہندوستان کو آزاد کرایا جائے، حالانکہ آزادی کے لیے اس سے پہلے بھی کوششیں کی گئی۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، سراج الدولہ نے یہ کوشش کی کہ ہندوستان کے اوپر انگریزوں کا قبضہ نہ ہو اور اس کو روکنا چاہا، لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے اور انگریز لوگ آگے بڑھتے رہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی کہ انگریزوں پر ان کا قبضہ نہ ہو انگریزوں کا، لیکن وہ بھی اس میں ناکام ہوئے، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اور ان کو شہید کرنے کے بعد انگریزوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ اس موقع پر 1830 میں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، اسلامی حکم یہاں سے ختم ہو چکی ہے، کہ ہم سب یہ کوشش کریں کہ ہندوستان کو آزاد کریں۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور ان کے شاگرد حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنائے گئے اور ان کی عمارت کے اندر 1831 میں جہاد بھی ہوا اور بالا کوٹ کے میدان میں حضرات شہید ہو گئے۔ اسی جماعت کے کچھ باقی ماندہ حضرات اس زمانے میں ریاست بھوپال میں آ گیا۔ ریاست بھوپال یہ ایک مسلم ریاست تھی جس کو نواب دوست محمد خان نے قائم کیا تھا۔ اس علاقے میں وہ حضرات آ گئے تھے اور ریاست بھوپال کا تعلق حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے رہا۔ ریاست بھوپال میں حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم تھے اس وقت سن 1857 میں، اور وہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے اور شاہ اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے۔ اس زمانے میں جبکہ 1857 میں اکابر دیوبند نے شامی کے میدان میں جہاد کیا، حضرت حاجی عبد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنا کر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے شامی کے میدان میں جہاد کیا اور حافظ ضامن صاحب شہید ہو گئے اس کے اندر۔ اور اسی طرح سے دہلی کے اندر بہادر شاہ ظفر جو آخری بادشاہ تھے، آخری تاجدار تھے، ان کو امیر بنا کر ان کی سرکردگی میں جہاد کیا گیا۔ اسی موقع پر 1857 میں ہمارے علاقے کے اندر بھی بھوپال
جمع ہوئے حضرت کے اور بھوپال کے بہت سے علماء کرام مسجد منکشہ میں جمع ہوئے اور ان سب حضرات نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ بھوپال کے قریب سلور ایک جگہ ہے، اس کو مرکز بنایا گیا اور آس پاس کے تمام ایسے حضرات جو چاہتے تھے کہ جہاد ہونا چاہیے وہ حضرات وہاں پر جمع ہوئے اور ایک فوج تیار کی نوجوانوں کی۔ اس فوج کو گاڑی میں لے جا کر رکھا جاتا تھا جو کہ نواب فاضل محمد صاحب کی گاڑی تھی۔ نواب فاضل محمد صاحب اور نواب عادل محمد صاحب یہ دونوں حضرات بھائی تھے اور ان دونوں حضرات کا اس میں زیادہ کردار رہا، لیکن یہ ظاہری طور پر بھاشاؤں کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اصل وہاں پر ایک جنوب تھے جو کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں شامل رہ چکے تھے۔ انہوں نے ان کے اندر جذبہ پیدا کیا جہاد کا، چنانچہ یہ حضرات آگے بڑھے اور انہوں نے اس کی قیادت کی۔ چنانچہ وہ حکومت جو سیہور کے اندر قائم کی گئی تھی، آزاد حکومت عرصے دراز تک چلتی رہی۔ اس کے بعد پھر انگریزوں کی فوج آئی اور اس سے آ کر کے ان کو ختم کر دیا، وہاں سے جو مجاہدین تھے ان کو شہید کر دیا اور اسی طرح سے اس سیہور کے اوپر دوبارہ قبضہ ہو گیا انگریزوں کا۔ اس موقع پر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ہی کے باقیات لوگ تھے جنہوں نے یہ چنگاری یہاں پر لگائی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ نے ریش کی لگائی کی تحریک شروع کی تو مولانا برکت اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں شامل تھے اور وہ افغانستان میں حضرت مولانا علیہ کے ساتھ تھے اور حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب جو وہاں پر افغانستان کے قاضی تھے اس وقت، ان کے گھر پر میٹنگ ہوئی اور یہ آزاد حکومت قائم ہوئی وہاں پر۔ اس آزاد حکومت کے صدر راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو بنایا گیا اور پردھان منتری وزیر اعظم مولانا برکت اللہ بھوپالی صاحب کو بنایا گیا اور وزیر خارجہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ کو بنایا گیا۔ اس طرح سے تحریکات یہاں پر چلتی رہی۔ حضرت شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے مفتی محمود صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دارالعلوم کے اندر مفتی بھی رہے اور بعد میں شورا کے رکن رہے۔ ان کو حضرت شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے علاقے میں اجین بھیج دیا اور وہ یہاں اجین میں رہے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو وہاں دارالعلوم کے مفتی تھے، ان کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضرت شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو ایک تحریک کا نمائندہ بنا کر کے مختلف جگہوں پر پہنچا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ محمود صاحب کو انہوں نے اجین پہنچایا اور وہ اجین کے اندر عرصے دراز تک رہے، لیکن جب اجین کے راجا کو پتہ چلا کہ ایک تحریکات آزادی یہاں پر پھیلانا چاہتے تو ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا اور وہ بہو چلے گئے اور بعد میں جا کر وہ بہو میں رہے۔ ان کے ایک بیٹے حضرت مولانا مسعود صاحب وہاں اجین میں رہتے تھے اور ان کے ایک بیٹے حضرت مولانا حماد صاحب بہو میں رہتے تھے۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات سے اس زمانے میں یہ کام کیا، انہوں نے جگہ جگہ آزادی کی تحریکات چلائی اور اپنا جو علاقہ ہے یہ پورا علاقہ جو مدھیہ پردیش کے علاقہ ہے یہاں بھی جگہ جگہ آزادی کی تحریکات چلی اور یہ آزادی کی تحریکات چلنے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو جائے اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن ایسا آیا کہ ہندوستان آزاد ہو گیا اور جب آزاد ہوا تو قانون ساز اسمبلی بنائی گئی۔ اس قانون ساز اسمبلی